مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے کوئی چیز انکار کے لائق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتیس اس کا 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں ہے بشر تک شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے۔ خدا کا کلام بھائیوں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے گی۔ اگر آپ کیسی بھی کھانا پینا چیزیں ہیں تو آپ اس پر شکر گزاری کی دعا کر کے کھا سکتے ہیں، باقاعدہ ان چیزوں کے علیحدہ جو کہ ہماری زندگی میں ہمارے کلام میں ہمیں حرام قرار دیتی ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اور اس کی 15 آیت ہمیں کیا کہتی ہے۔ 1 باب کی 15 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمینہ 120 شخصوں کی جماعت تھی، پطرس جب 120 کی جماعت شخصوں میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما تھا۔ جو یسوع مسیح کو پکڑوانے والوں کا رہنما تھا، یہ اس کے جو پیشن گوئیاں ہیں ازل سے بتائی گئی ہیں۔ یہودا کا پکڑوانا، یہودا نے جو یسوع مسیح کو پکڑوایا، یہ پہلے سے پیشن گوئی ہے۔ یہ 120 کی جماعت میں پطرس رسول ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 24 باب ہے اور اس کی 44 آیت میں خدا کا کلام اس بات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ 24 باب کی 44 آیت میں بتاتے ہیں وہ باتیں جو پطرس نے اس 120 کی جماعت میں جو باتیں بولی، وہ سنے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی، تمہارے ساتھ تھا، جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی شریعت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ یہ یہودا بتا رہا ہے، یہودا کی جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ پطرس بتا رہا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یعنی موسیٰ اور نبیوں کی صحیفوں اور زبور میں میری باتیں لکھی ہیں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ باتیں ٹل نہیں سکتی تھی۔ یہ باتیں وہ ہیں جو یہودا کے حق میں لکھی گئی، کیونکہ یہودا کے حق میں جو لکھی گئی باتیں تھیں وہ پورا ہونا ضرور تھا، کیونکہ وہ نبیوں کی پیشن گوئیاں تھیں۔ آپ دیکھیں ملاکی کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 11 آیت ہے، جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے، ہر گھٹنا جو ہے میرے حضور جھکے گا، جیسا بھی انسان ہے، جیسی بھی چیز ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، سمندر سے لے کر پتال تک، اور پتال کی تہوں سے لے کر ہر ایک جانور تک، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کریں گے۔ لکھتا ہے، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے مغروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ یہ خدا یسوع مسیح آپ سے بات کر رہے ہیں، قوموں میں اس کے نام کی تمجید ہوگی۔ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو اس کی تمجید نہ کرے۔ اگر بخور جلانے والے لوگ ہیں، اگر بتیاں جلانے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں بھی خداوند موجود ہے،
وہ خداوند کو ہی اپنے طور طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے، ہر جگہ پر میرے نام پر بخور جلائیں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں، اور پاک ہدیے گزاریں گے۔ خداوند کے حضور پاک ہدیوں کا لانے کا ذکر ہے، شراب بیچ کر یا اور نشے بازی کر یا فراڈ کر کے آپ اگر خداوند کے حضور ہدیہ لاتے ہیں تو وہ نامنظور ہے۔ وہ بتاتے ہیں پاک ہدیے گزاریں گے کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الفاج فرماتا ہے، یہ رب الفاج فرما رہا ہے کہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ خداوند کے حضور ہدیہ دیتے ہیں تو اپنے پاک کمائی کا ہدیہ لائیں۔ آپ متی رسول کی انجیل دیکھیں تو اس کے 28 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، آپ نے سب قوم، یہ سب قوموں کا ذکر ہے، لکھتا ہے کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الفاج فرماتے ہیں، قوموں کے بارے میں دیکھیں کہ خداوند کا بندہ یوحنا کیا بتا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب ہے اور اس کی 19 آیت ہے، لکھتا ہے ہم لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو، مسیح خداوند کے پیروکار لوگوں کو، جو مسیح خداوند کی پرستش اور عبادت کرنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بتاتا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی بات۔ قوموں میں جب آپ جاتے ہیں اور ان پر جب آپ بپتسمہ پھونکتے ہیں جو صرف یسوع مسیح کے نام کا ہی بپتسمہ ہوگا، اس میں پانی کا بپتسمہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ لوکا رسول کی انجیل دیکھیں اس کا 26 باب اور اس کی 47 آیت، 26 باب کی 47 آیت ہمارے ساتھ کیسے بات کرتی ہے، کیا بتاتے ہیں، لکھتا ہے اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے۔ لکھتا ہے سب قوموں، یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے۔ تو پھر میرے بھائیوں، خداوند کا کلام آپ پر واجب ہے۔ آپ خداوند کے کلام سے برکت پانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 12 باب ہے اور اس کی 26 آیت ہے، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 12 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے اگر کوئی شخص میری خدمت کرے، اگر ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو میرے پیچھے ہو لیں، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اگر ہم خود یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو باپ ہماری عزت کرے گا۔ اگر ہم ڈالر کے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈالر کا لالچ دیتے ہیں یا گھروں کا لالچ دیتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ یسوع مسیح نے باپ سے ملاقات کا آپ سے وعدہ کیا ہے، سو خدا آپ کو برکت دے گا، اور آپ اسی طرح خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کی عزت ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے اور خدا سے آپ اور ہم برکت پائیں۔ آمین۔